السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح البخاری کی کتاب الوضو سے حدیث نمبر 160 بیان کریں گے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کو چھپانے کی وعید اور وضو اور نماز کے ذریعے گناہوں کی معافی کا عظیم سبق سنایا ہے۔ اب اگر ہم اس کی تفصیل اور تفسیر میں جائیں تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں علم کی امانت داری اور بندگی کے ثمرات کا ایک نہایت جامع درس دیتی ہے۔ اس روایت کے آغاز میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اگر قرآن کی ایک خاص آیت نہ ہوتی تو میں یہ حدیث نہ سناتا، دراصل ایک گہرے خوف خدا کی علامت ہے۔ وہ آیت کریمہ جس کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالہ دیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایت اور واضح نشانیوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ نکتہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی انسان کے پاس دین کا کوئی علم پہنچ جائے تو وہ اس کے پاس اللہ کی امانت بن جاتا ہے، جسے دوسروں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ علم کو چھپانا دراصل امت کو خیر سے محروم رکھنا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لعنت سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم تک پہنچایا۔ اس حدیث کا اصل جوہر اس بشارت میں پوشیدہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے درجات میں بلندی اور گناہوں کی معافی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق تمام اعضاء کو اس طرح دھوئے کہ کہیں بھی خشکی کا کوئی نشان باقی نہ رہے، دل میں اخلاص کی کیفیت ہو۔ وضو کے بعد جب بندہ خلوص دل کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے وجود پر رحمت الہی کا سایہ ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان وقفے میں جتنے بھی صغیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ اس وضو اور نماز کی برکات سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی کا کتنا اچھا اور مستقل نظام بنا رکھا ہے کہ ہر چند گھنٹوں بعد انسان اپنے رب سے صلح کر سکتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہم ہر طرف دنیاوی علائشوں، مصیبتوں، ذہنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ حدیث ہمیں ایک روحانی سکون کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہماری زندگی میں روزانہ بہت سی ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو ہمیں رب سے دور کرتی ہیں، لیکن یہ 5 وقت کی نماز ان دوریوں کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی روح پر غور کریں تو یہ ہمیں وقت کی پابندی اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کا ایک بڑا محرک فراہم کرتی ہے۔ ایک مومن جب یہ جان لیتا ہے کہ اس کی اگلی نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے تو وہ کبھی بھی نماز کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گا بلکہ اس کی طلب میں رہے گا۔ فاروقیہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وضو کو محض ایک مشینی عمل نہ بنائیں بلکہ اسے ایک عبادت کے طور پر ادا کریں۔ جب آپ چہرہ دھوئیں تو یہ تصور کریں کہ ان آنکھوں اور کانوں سے ہونے والی خطائیں
پانی کے ساتھ بہہ رہی ہیں، اور جب ہاتھ دھوئیں تو اپنے اعمال کی اصلاح کی نیت کریں۔ خلوص کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جائے نماز پر کھڑے ہوں تو ہمارا دل دنیا کے بازاروں کاموں سے ہٹ کر صرف اپنے خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کو بیان کرنا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امت کی بھلائی کے لیے حق بات کو ہر حال میں عام کرنا چاہیے، چاہے حالات کیسے ہوں۔ آج کے دور میں علم دین کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کو دوسروں تک پہنچا کر اس خیر کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی تسلی ہے جو اپنے گناہوں کی کثرت سے مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرا رب توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمازوں کے درمیان گناہوں کی معافی کا یہ سلسلہ اللہ کے اس انعام کا اظہار ہے جو اس نے امت محمدیہ کے لیے مخصوص فرما رکھا ہے تاکہ وہ پاکیزہ رہ کر اس سے ملیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں وضو کی فضیلت کو اہمیت دینی چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے تو ہم بہترین حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں۔ اسلام نے جہاں ہمیں عبادات کا طریقہ سکھایا ہے، وہاں ان کے اجر و ثواب کی ایسی تفصیلات بھی بتائی ہیں جن سے انسان کا دل بندگی کی لذت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وعدہ سچا ہے کہ اچھی طرح وضو اور مخلصانہ نماز انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے، اسے گناہوں کی دلدل سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں وہ روح پیدا کریں جو صحابہ کرام اور اسلاف کی نمازوں میں تھی، جہاں پر ہر سجدہ گناہوں کی معافی کا یقین دلاتا تھا۔ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہیں اور ہمیں ایک کامیاب انسان بناتی ہیں۔ فاروقیہ آن لائن قرآن اکیڈمی مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ تک صحیح البخاری کے یہ سنہرے موتی پہنچائے جائیں تاکہ آپ کا علم اور بھی بڑھے، آپ کے عمل میں بہتری آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح بخاری کے ان عظیم الشان احادیث کو گہرائی سے سمجھنے اور ان پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم چھپانے کے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق بات کو حکمت کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا داعی دین بنائے تاکہ امت کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہمیں بہترین طریقے سے وضو کرنے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی ہمت دے اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام علمی دعوتی کوششوں کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت بخشے اور اسے ہمارے لیے اور ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔